وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا اللهم لا علم لنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم درود پاک اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتہائی قابل صد احترام معزز محترم سامعین حضرات، بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی دے خاص فضل و احسان دے پیش نظر جماعت المبارک دیاں با برکت گھڑیاں وچ مل بیٹھن دا موقع نصیب ہویا۔ اللہ اس وقت دیاں تمام برکتاں اور رحمتاں سانو نصیب فرمائے، دنیا و آخرت وچ ساڈے لئی کامیابی دا سبب بنائے۔
قرآن کریم دے چند مقامات تو اللہ نے مینو تلاوت کرن دا اور تنو سماعت کرن دا موقع بخشیا ہے۔ کچھ عنوان جنہاں دی تشنگی وہ محسوس ہوندی ہے، انہاں وچ ایک عنوان ہے شان اولیاء اللہ۔ لوگ اولیاء اللہ دی شان بیان کرتے ہیں اور اس انداز وچ بیان کرتے ہیں کہ ولی اور جلی وچ فرق نہیں رکھتے۔ بڑی توجہ طلب ہے جڑی گل میں کر رہا، اللہ دے پیاریاں نو، اللہ دے ولیاں نو، اللہ دے نیک بندیاں نو بڑھا بڑھا کے خدائی اختیار انہاں دے ہاتھ دے دیں۔ قوم ساڈی نو عادت پئی ہے چنگی گل تے بھی سبحان اللہ تے ماڑی گل تے بھی سبحان اللہ۔ عقائد و نظریات دا ممبر و محراب دے ذریعے کچھ علماء ستیہ ناس کر دیں گے، حتیٰ کہ سوشل میڈیا تے اج دن میں چونکہ انہاں دنوں کوئی فارغ ہاں، میں چیک کیتا ہے کہ اللہ دی ذات تو متنفر کیتا جا رہا ہے کہ جو کچھ کرتے ہیں قبر والے کرتے ہیں۔ اور پھر سب تو بڑا ظالمانہ تے زہریلا جملہ تسی بھی سنیا ہونا ہے، او بھائی کسی مولوی دی قبر تے بھی کدی دیوا بلدا ویکھیا؟ باقاعدہ کہن والا بھی مولوی ہے جڑے گل پیا کردا ہے، بیٹھا بھی ممبر تے، قوم سامنے بیٹھی ہے، دس کی رہا ہے بھی یہ مولوی اللہ دے پیارے نہیں ہیں، یہ کوئی اللہ دے ولی نہیں ہیں۔ کسی مولوی دی قبر تے تسی دیوا، یعنی یہ دسنا یہ چاہتا ہے کہ ولی وہ ہوندا ہے جدی قبر تے دیوا بلے، جس دی قبر تے چراغ نہیں جلدا وہ ولی نہیں۔ پتہ نہیں فلسفہ کتوں پڑھیا اسی، یہ روایت کتوں پڑھی اسی کہ قرآن دی آیت وچ یہ گل کوئی نہیں، نبی دے فرمان وچ یہ گل کوئی نہیں، ولیاں دے فرمان وچ کوئی گل نہیں۔ جدی قبر تے دیوا نہ بلے، چراغ نہ جلے، محفل نہ ہوے، قوالی نہ ہوے، ناچ گانا نہ ہوے، مرغے نہ لڑن، باقی جانور نہ لڑن، وہ ولی نہیں۔ جدی قبر تے چرس اور شراب نہ پیتی جائے، نعوذ باللہ، وہ ولی نہیں۔ کوئی ضروری نہیں کہ ولی ہونے واسطے وہی قبر تے چراغ جلے، کوئی ضروری نہیں کہ وہ ولی ہے جدی قبر تے رش ہوے، جے رش نہ ہوے تے ولی نہیں۔ اور میں ایک ایسی دلیل دین لگا، گھر جا کے سارے سوچنا ہے۔ تسی عام سنیا بھی کتنے نبی نے اللہ دے؟ بولو یار سارے، 1,24,000 یا قریب کم و بیش، اللہ جاندا واللہ عالم۔ مشہور گل ہے بھی 1,24,000 کم و بیش نبی۔ چند نبیت، چند انبیاء دیاں قبراں دنیا تے موجود نے، باقی کسی نو کوئی پتہ نہیں کہ کہڑے نبی دی قبر کتھے۔ نبی دی قبر تے چراغ نہ جلے، نعوذ باللہ، اور نبی نہیں۔ بولے ہی نہیں تو بھئی ہے اللہ دا نبی۔ اسحاق حضرت ابراہیم علیہ السلام دی نسل پاک چوں 18,000 نبی پیدا ہوئے ہیں۔ چند انبیاء دیا قبراں موجود نے، یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام،
داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، آدم علیہ السلام، رحمت کائنات، کوئی 100 نبی لا لو تو باقی نبیاں دیا قبراں تے دیوے نہیں بلدے، چراغ نہیں بلدے، رش کوئی نہیں لوکاں دا، کیونکہ پتہ ہی نہیں کوئی کتے ستا ہویا ہے۔ تو کیا اللہ دے کاغذات او نبی نہیں؟ اور اگلی گل میں ایک اور کہہ دینا بھئی جیڑے ولی دی بندے دی قبر تے دیوا تے چراغ تے ملا ہوئے او ولی ہے، کتنے یعنی یہ تو مانا ہے کہ کوئی 200-300 ولی ہوئے گا، باقی کوئی اللہ دے ولی نہیں۔ جی تسی سبحان اللہ کہو تو میں ایک چھوٹی جی مثال دے دوں، میں باوضو بیٹھا ممبر تے بیٹھا، حلفیہ کہہ سکتا ہو سکتا ہے اس مجمع وچ بھی کوئی اللہ دا بڑا پیارا ولی بیٹھا ہو سکتا ہے سارے محلے وچ کوئی اللہ دا نیک بندہ ہوئے، سانو نہ پتا ہوئے، ہو سکتا ہے سارے فیصل آباد سینکڑا اللہ دے ولی ہون تے سانو نہ پتا ہوئے۔ ولایت کا معیار مولوی کا دماغ اور ذہن اور سوچ نہیں، ولایت کا معیار دیکھنا ہے تو اللہ کے قرآن سے ڈھونڈو، محمد کے فرمان سے ڈھونڈو۔ اللہ دے ولی تے اپنا اپنوں ویسے بھی چھپا کے رکھ دے، ہو سکتا ہے کوئی موچیاں والا کام کر رہا ہوئے اللہ دا ولی، جتی پالش کر رہی ہے اللہ دے ہاں دا پتہ نہیں کتنا بڑا مقام ہوئے گا، وہ اپنی ولایت نو اس پیشے میں چھپا کے بیٹھا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی دھوبیاں والا کام کرتا ہوئے اس پیشے میں انہیں اپنی بزرگی چھپائی ہوئے، اللہ دے ہاں دا بڑا مقام تے مرتبہ ہوئے۔ ہو سکتا ہے کوئی لوہارا والا کام کرتا اس پیشے میں اپنی بزرگی چھپا کے بیٹھا ہوئے اللہ دا نیک بندہ، اپنی بہت بڑا برگزیدہ تے مقرب ہوئے اللہ دا، کی پتا سانو؟ ممکن ہے کسان ہل چلا رہا ہے لیکن ہوئے وہ اللہ دا ولی۔ یہ معیار اسی کتوں لب لیا بھائی۔ تو دوسری بات کہ جدوں تک کوئی اللہ دا ولی کرامت نہ دکھائے وہ ولی نہیں۔ بندہ رات نو سیدھی منجی تے ستا ہوئے، صبح اٹھے تو پیر اور پٹھی کر دین، اے پیر ہے جی۔ پیر صاحب نو دودھ نہیں دیتا، راتی کٹا چھڑ دیتا، مجھ نو آ کے کٹا دودھ پی گیا، صبح دودھ ہی کوئی نہیں، یہ کرامت ہے جی۔ یاد رکھو اسی نبیاں دے معجزات دے بھی قائل ہیں، اللہ دے ولیاں دی کرامات دے بھی قائل ہیں، لیکن اے کوئی ضروری نہیں کہ کوئی بزرگ کرامت جدوں تک نہ دکھائے وہ ولی نہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، تم بھی کہہ دو، آپ کو ایک آدمی آیا 4 سال رہا، 4 سالہ بعد جان لگا، فرمایا فقیرہ 4 سال رہے ہیں کوئی گل نہیں ہو کیتی، چپ کر کے جا رہے ہیں، وہ پتہ کی کہندا ہے، وہ چھڈو جی بڑا ولی سمجھ کے آیا سا تے تواڈے وچ تے میں کچھ بھی نہیں ویکھیا۔ فرمایا کی؟ انہیں کہ جی کوئی کرامت نہیں تو سمجھ بھی کھائی۔ ہن سننا حضرت پیران پیر جنہ دا مولوی 11ویں دا دودھ پی پی کے 9.5 من دے ہو گئے نے، پورا مہینہ لوکاں نو پانی پا کے دودھ دیندے نے، بابا 11ویں والا جدو منگے تے خالص دیندے نے، اللہ نو ملاوٹ والا۔ آپ نے فرمایا بھی کرامت؟ جی کرامت نہیں ویکھی۔ فرمایا گل دا جواب دے، کنا سال رہے ہیں؟ 4 سال۔ ہوئے ہوئے فرمایا کوئی کام میرا تو سنت رسول دے خلاف دیکھے ہیں؟ انہیں کیا جی نہیں۔ فرمایا بے وقوفا اس تو بڑی کی کرامت ہو سکتی ہے؟
میرا کوئی فعل، کوئی کم، کوئی ادا، خلوت جلوت، مسجد آنا تے باہر جانا نبی دی سنت کے خلاف دیکھیا؟ انہیں کہا جی نہیں، فرمایا اس تو بڑی اور کوئی کرامت نہیں ہو سکتی کہ بندہ نبی پاک دی سنت دا پابند ہوئے، یہ سب تو بڑی کرامت ہے۔ بڑا اوکھا کام ہے۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ آپ مسجد تو باہر نکلے، ایک شاگرد نال گل بات کرتے آ رہے سن، کوئی مشرے تے بحث کرتے آ رہے سن۔ پہلے مسجد تو پیر کڈنا سی کھبا تے کڈ بیٹھے سجا، یائی پیر باہر رکھیا تے چیتا آیا، بے ہوش ہو کے گر گئے۔ کافی دیر دے بعد حضرت نو ہوش آئی، لوگاں پوچھے حضرت کی ہویا سی؟ فرمایا بھی اج میرا قدم جنت وچوں نکل کے جہنم ور چلا گیا۔ کی مقصد؟ کہ حضور دی سنت دے خلاف جڑا قدم اٹھے وہ جہنم ور لے جائے گا، تے سنت دے مطابق جڑا قدم اٹھے وہ جنت ور لے کے جائے گا۔ ایک اللہ دا ولی بیٹھا ہے، کسی نے ہدوانا تربوز پیش کیتا، آپ نے پوچھا مولویوں کو بھائی حضور پاک نے کٹ کے کھاتا ہے یا ہاتھ نال توڑ کے کھاتا ہے؟ انہیں آخیا جی یہ اسی کدے نہیں پڑھے ابھی آقا نے کنج کھاتا ہے، فرمایا ہے حلال، میں نہیں کھاندا، حضور کٹ کے کھادا ہوئے میں توڑ کے کھا لواں، تے حضور نے توڑ کے کھادا ہوئے میں کٹ کے کھا لواں، حضور دی سنت دے خلاف کم ہو جائے گا۔ بھوک برداشت دے پر وہ کم نہیں کرنا جڑا سنت دے مطابق نہ ہو۔ ہوں اس گل تے تسی سبحان اللہ نہیں آکھی، مینوں پتہ ہے جھوٹ بالیے تے بڑے کہندے ہو سبحان اللہ، ایس گل تے اچھی سبحان اللہ بنتی ہے، سارے بولو سارے۔ اے نبی اللہ دے ولی، اور جدو کوئی اللہ نال اپنا تعلق جوڑ لیندا ہے، یاری جوڑ لیندا ہے، واسطہ ناتا تعلق جوڑ لیندا ہے، پھر اللہ او دی حفاظت کردا ہے، او ستا ہوئے اللہ او دی حفاظت کردا ہے، جاگدا ہوئے حفاظت کردا ہے، پردیس وچ ہوئے حفاظت کردا ہے، کھاندا ہوئے حفاظت کردا ہے، پیندا ہوئے حفاظت کردا ہے، دشمناں دے کمر گھیر جو پھس جائے اللہ او دی حفاظت کردا ہے، شہر وچ جاوے تاں وی حفاظت کردا ہے، اللہ دا نیک بندہ جنگل وچ ہوے تاں وی اللہ اس دی حفاظت کردا ہے۔ ایک اللہ والا اپنی بزرگی نو چھپائے ہوئے رزق حلال کماندا سی، دھوبیاں والا کم کردا سی۔ اسی مولوی تے عیب سمجھنے آنے کہ مولوی ہو کہ میں کام کراں لوگ کی آکھن گے، پکی پکائی کھانی ہے تے ویلیاں کھانی ہے، کچھ نہیں کرنا۔ پھر یہ اللہ دا فضل ہے، ایسے کہ ویلیاں کھانی ہے، رب نے کہا ویلے کھاؤ۔ میں تینوں کدو آخیا تسی کام کرو، لیکن کرو بندے دے پتر والا کام جنہ بھی کرنا ہے۔ تو بھی والا کام کر رہے، میاں بیوی کولو گزرے، انہیں انج کر کے چھٹا ماریا۔ پرانے زمانے تو بھی جویں کپڑے دھوندے سن، ہوں تو ماشاءاللہ مشین آ گئی نے، ادھروں کپڑا اندر ادھروں سکا باہر۔ تو بھی والا کام کر چھٹا جو ماریا زمین تو کپڑا کھچ کے شنتے اڑے، بیگم صاحبہ دے کپڑے تے شنتے پے، اور میاں صاحب نو کوئی واہ واہ پیار سی، انہوں نے ایک پچھی نے دو پچھی جا کے کھچ کے تھپڑ ماریا اللہ دے ولی نو۔ اس تو بھی نو انہوں کی پتہ سی ولی ہے، تے کہنا اللہ شرم نہیں ہوندی، کپڑے خراب کر دیتے نے، تو ویکھ کے نہیں دھوندا۔ انہیں کوئی گل نہیں کی تھی، انہیں انج کر کے ویکھیا، انہیں کہا یا اللہ اگلے دن مینوں بڑی پیاس لگی سی تے بھوک لگی سی، میں بازار گیا سا تے مینوں تازہ بڑا گرم گرم دودھ دا پیالہ مینوں دکاندار نے پلایا سی، موج ہے تیری، کدی دودھ پلانے کدی تھپڑ مروانے، موج ہے تیری، پر میں نہیں ہو کچھ کہنا۔ تے باقی ایک مولوی صاحب جا رہے سی سائیکل پہ، تو سائیکل وج گیا کسی چودھری،
ہوں چودھری پتا کیوں پیا کہ وہ ایڈی وڈی داڑھی رکھی ہوں تھی داڑھی بجی سی کہ سائیکل وجیا سی بولو تو صحیح نا یاد ذرا کی ہو گیا جی بھائی وہ چودھری داڑھی بجی سی یا سائیکل وجیا سی وجیا سائیکل ہے تو کہہ کی رہا ایڈی وڈی داڑھی رکھی ہوں شرم نہیں آتی مولوی کو پہنچی سرکار سے انہیں کہا چودھری صاحب یہ داڑھی یہ بریکا نہیں غصہ بڑا چڑھتا ہے مولویوں جی اپنے تو بڑا اچھا بلڈ پریشر بڑا سیاح جے بڑا سمجھدار جے یہ نیویں نو ویکھ کے تے تیز ہو جاتا ہے جی کو بڑا نظر آ جائے تو پھر بی پی لو ہو جاتا ہے یہ بڑا پڑھے لکھے بی پی ہے بڑا سمجھدار بی پی ہے تھانےدار نو ویکھ کے بی پی لو ہو جاتا ہے ماڑے نو ویکھ کے بی پی ہائی ہو جاتا بابا تینوں شرم نہیں آئی بس یہ گل کہہ کے تھپڑ مار کے میاں بیوی تھوڑا جا کے چلے اس بندے نے تھپڑ ماریا تو پیٹ درد اٹھیا کٹیاں کھان لگ پیا ہائے مر گیا او خاتون سمجھ گئی اے نقل سزا مل گئی ہے آ کے ہاتھ جوڑ کے کہہ دیا بابا جی مہربانی کرو معاف کر دیو غلطی ہو گئی لیکن اس بابے نے جواب دیتا سونے دے پانی نہ لکھن دے قابے نے انہیں کہا بی بی اسی بد دعاواں نہیں کرتے بس فرق اتنا پی گیا ہے تیرے کپڑے خراب ہوئے تیرے یار نو غصہ لگ گیا مینوں تھپڑ لگا میرے یار نو غصہ لگ گیا تیرے یار میرے کولو بدلہ لے لیا ہے میرے یار نے اس کولو بدلہ لے لیا ہے میری یاری کد نال ہے ایسا بولو بھائی بالکل حالات ٹھیک نہیں لاک ڈاؤن دے مارے ہوئے ہو بولو ذرا بندے دا تعلق کد نال ہونا چاہیے اصلی یاری ہونی کد نال چاہیے اللہ دا ولی ہوندا ہی ہوئے جڑا اٹھدیاں بیٹھدیاں کھاندیاں پیندیاں خوشی وچ غمی وچ پریشانی وچ دکھ وچ گھر وچ مسجد وچ بازار وچ تخت تے تختے تے کرسی تے دکھ وچ سکھ وچ رج کے کھا کے بھکا رہ کے رج کے پی کے پیاسا رہ کے ہر حال وچ او دی اکو ہی لگن ہوئے یہ کھلائے یا اللہ تو بھکا رکھے یا اللہ تو جدو میں ہے ہی تیرا رجا کے کھلا تیری مرضی بھکا رکھ تیری مرضی پر یاری تیرے نہ لائیے تیرے ہو کے کسی ہور دے بوئے تے جائیے ضمیر برداشت نہیں کرتا جویں رکھ میں راضی ہاں کہنے والا کہندا ہے جس حال میں تو رکھے اللہ جڑا اچھی سبحان اللہ کرے انہوں اپنا پیارا بنا لویں جس حال میں تو رکھے جس حال میں تو رکھے وہ حال گوارا ہے بس اتنا تو کہہ دے یہ بندہ ہمارا ہے بس اتنا تو کہہ دے یہ بندہ ہمارا ہے کیونکہ تو بیلی تے سب جگ بیلی تے ان بیلی وی بیلی یاراں باج محمد بخشا اے سنی پئی اے حویلی یاراں باج محمد بخشا اے سنی پئی یہ حویلی میرے معزز سامعین کوئی پتہ نہیں جتیاں نو ٹانکا لا رہا ہوئے پر اللہ دا بڑا پیارا ہوئے تو بنالا کم پیا کردہ ہوئے اللہ نال بڑا پیار ہوئے اللہ دی نگاہ قدرت دے اندر او دا مقام تے مرتبہ بڑا بلند ہوئے بلکہ جڑے اللہ والے ہوندے نے وہ اپنیاں نیکیاں چھپ
چھپا کے رکھ دینے اپنی حیثیت مٹا کے رکھ دینے وہ اپنے آپ نو بازاراں وچ مشہور نہیں کر دے بڑھ اللہ دے نیکیاں اللہ دا ذکر اللہ دی رضا واسطے کر دینے صدقہ و خیرات اللہ دی رضا واسطے کر دینے قربانی اللہ دی رضا واسطے کر دینے نمازاں اللہ دی رضا واسطے پڑھ دینے اللہ دا قرآن انہاں دیاں تعریفاں کر دے فرمایا وا عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا میں جڑے رحمان دے بندے نے انہاں دی شان تے مرتبہ اللہ دا قرآن بیان کر دے او کتنے خالص بندے نے کہ جنہاں دی شان تے مرتبہ اللہ دا قرآن بیان کرے قیامت تک قرآن نے رہنا ہے میں تانوں رحمان دے بندیاں دی تلاش ہوے اللہ دے ولیاں دی تلاش ہوے اللہ دے پیاریاں دی تلاش ہوے ادھر ادھر جان دی لوڑ کوئی نہیں اپنے گھر وچ پیا ہویا قرآن کھولو انہوں تک لو کہ قرآن اللہ دے نیک بندیاں دیاں نشانیاں کیویں بیان کر دے فرمایا عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا دا قرآن نشانیاں بیان کر دے جڑے رحمان دے بندے ہوندے نے پہلے انہاں دی نشانی ہے زمین تے چل دے نے تواضع نال زمین تے چل دے نے عاجزی نال زمین تے چل دے نے انکساری نال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ اللہ دے نیک بندے انج دے بھی ہوندے نے او جدو جا رہے ہوندے نے لوکی انہاں نو بیمار سمجھ دے نے لیکن وہ بیمار نہیں ہوندے انہوں اللہ نے رحمت تے نیکیت تے تقوی دا پھل لایا ہوندا ہے تے جڑی ٹہنی تے پھل لگا ہووے او جھکی ہوئی ہوندی ہے او غرور نہیں کر دے او تکبر نہیں کر دے او فخر نہیں کر دے اللہ دی زمین تے عاجزی نال چل دے نے تے زمین دا ٹکڑا بھی کہندے جتھے پیر ہوئی اوتھے ہی خیر ہوئی اچھی بلند آواز نال پہلی انہاں دی صفت رحمان دے بندیاں دی زمین تے چل دے نے عاجزی نال چل دے نے انکساری نال چل دے نے تواضع نال چل دے نے اگر کوئی انہاں نو سامنے جاہل بندہ مل جائے بحث تے مناظرہ شروع کر دے وے او دے نال بحث تے مناظرہ نہیں کر دے وقت ضائع نہیں کر دے اور کرنے جاؤ بابا جنی دیر میں تیرے نال بحث کرنی ہے اتنی دیر میں اپنے اللہ دا ذکر کر لواں گا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا انہوں سلام کہہ کے گزر جاندے نے رحمان دے بندے عاجزی نال چل دے نے کیونکہ نیویں نو پھل چنگا لگدا تے اے گل ہر کوئی جانے اچے رکھ سرو دے تے بن پھل رہن نمانے میرے معزز سامعین آنا ذرا اے کون ہے انہوں سلطان عالمگیر کہندے نے بڑے صغیر دا بادشاہ ہے 5000 حدیثاں دا حافظ ہے بادشاہ اور بڑے صغیر دا بادشاہ سلطان عالمگیر جنہیں 5000 علماء نو اکٹھا کر کے فتاوی عالمگیری تشکیل دیتا فقہ دا بہت بڑا عالم عاشق رسول انہاں دے استاد دا نام سی ملا جیون انہاں دی وفات ہو گئی
جنازہ تیار ہو گیا، بادشاہ بھی اجدے ہون، وصیت پڑھ کے سنائی گئی، میرا جنازہ او بندہ پڑھاوے جدی کدی تہجد دی نماز قضا نہ ہوئی ہوئے۔ صبح دا جنازہ پہ اثر ہو گئی، کون ہوئے جڑا اگے آوے، کدی نہ کدی رہ جاندی ہے۔ آخر کار ایک بندہ چہرے تے کپڑا پایا ہوا سامنے آ گیا تے آ کے حضرت ملا جیون دے چہرے تو کپڑا ہٹایا تے کہنے لگا استاد جی جاندی باقی میرا راز فاش کر چلے ہو۔ اس وقت دا بادشاہ سلطان عالمگیر سی، کہنے لگا جدو دی ہوش سنبھالی ہے میری کدی تہجد دی نماز قضا نہیں ہوئی۔ یہ بادشاہ ہوندے سن، بادشاہ بھی سن تے اللہ دے ولی بھی سن، رات نو اٹھ کے مسلے تے، دن نو دنیا دی خدمت، رات نو اللہ دی عبادت، تے ساڈے بادشاہ او ملے نے سانو جنہاں نو قل واللہ بھی نہیں ہوندی، جنہاں نو اے بھی پتہ نہیں عید تو نماز تو بعد خطبہ سنی دے۔ ساڈے حکمران نے جیسی ریت ویسا حاکم۔ میں کوئی سیاسی بات نہیں کرتا، نہ ہی میری عادت ہے، نہ ہی میں الیکشن لڑنا ہے، نہ تسی مجھے ووٹ دینے نے، تے مینوں اے پنگے پان دی لوڑ کدی؟ ہاں تسی مولویوں نو کدی ووٹ نہیں دینے، بھگت دے ہو نال ہی کہندے جی مولویوں نے کی لوڑ ہے۔ ہن ماشاءاللہ جا کے مرغی دی دکان تے ریٹ پوچھدے ہو کہ پوچھ کے واپس آ جاندے، کیوں ہمت نہیں ہوندی لین دی۔ جی 10 روپے دے دیو بھاجی ایک امب دے دیو، پتہ کی کہندا انہیں کہندا 10 روپے دیکھن دے نے۔ عروج سے مہنگائی، جب وہ نیک لوگ ہوتے تھے تو پھر اس نیکی کا اثر عوام میں بھی پڑتا تھا۔ کہنے کہ ایک بادشاہ چلدا چلدا شکار کھیلدا کھیلدا اپنے لشکر نالوں جدا ہو گیا، پیاس لگی، دیکھیا کہ باغ چلا گیا، مالی نو کہندا پانی پلا یار، اس توڑیا انار، کڈیا جوس، پیتا بادشاہ، جوس اندر گیا، نیت خراب ہو گئی، کہنے لگا انہوں ٹیکس لانا چاہیے، اس باغ تے قبضہ کرنا چاہیے، میری سلطنت وچ اتنا اچھا باغ، اتنے اچھے انار تے اچھا شربت تے جوس، کہنے لگا کہ اور پلا، اس سے انار دے پودے تو انار توڑیا، انہیں نہیں چھوڑیا، گلاس ادھا ہویا، پیتا تے کھٹا بھی سی، کہنے لگا کی گل لے، اسے پودے تو پہلے توڑیا، بھریا بھی گلاس گیا تے مٹھا بھی بڑا سی، ہن کی بنے تے مالی کہنے لگا، حالانکہ مالی نو پتہ نہیں یہ کون ہے، وہ کہنے لگا انج لگدا ہے جویں ساڈے بادشاہ دی نیت خراب ہو گئی ہے۔ انہوں نہیں پتہ ہے بادشاہ ہے، اس نے کہا تینوں کی میں پتہ ہے؟ انہیں کہا مینوں ہور تے کوئی پتہ نہیں، میں آمنہ دے لال دا فرمان سنیا ہے، جدو بڑیاں دیاں نیتاں بدل دیاں نے، پھلاں دے رس گھٹ جاندے نے۔ جانور دودھ دینا چھوڑ دیتے ہیں، وہ دل وچ کہنے لگا میں نیت ٹھیک کر لینا، انہیں کہا چلو یہ قبضے وچ بھی نہیں لینا تے اس ٹیکس بھی نہیں لانا، کہندا یار ہور پلا، انہیں پھر توڑیا انار، اسے پودے تو نچوڑیا، گلاس بھر گیا، پیتا تے مٹھا بھی سی، کہنے لگا ہن کی بنی ہے؟ انہیں کہا لگدا ہے ساڈے بادشاہ دی نیت ٹھیک ہو گئی ہے۔ اے او بادشاہ ہوندے سن، اے کون ہے؟ حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ بچپن دے اندر یتیم ہو گئے سن، ماں نے پکڑیا، پکڑ کے لے گئی استاد جی کول، حضرت صاحب قاری صاحب حافظ صاحب مولانا صاحب میرے بچے نو قرآن پڑھا دیو، فرمایا چھوڑ جاؤ، فرمایا بیٹا پڑھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بچے نے پڑھیا اعوذ باللہ پڑھی بسم اللہ پڑھی پہلا پارا سنا دیتا دوسرا سنا دیتا تیسرا سنا دیتا 10 پارے سنا دیتے استاد کہنے لگا پتر پڑھانا ہے کہ پڑھانا ہے تیری ماں کہندی ہے قرآن پڑھاؤ تو تے پڑھیا ہوئے ہیں کہنے لگا نہیں استاد جی میں کسی استاد کو نہیں پڑھیا میری ماں 10 پاریاں دی حافظہ ہے آواز نہیں آئی میری ماں 10 پاریاں دی حافظہ ہے میں ماں دے پیٹ وچ ساں قرآن سننا شروع کیتا ماں دی شکم تو باہر آیا ماں نو قرآن پڑھدیاں ویکھیا آٹا گندی سی قرآن پڑھدیاں ویکھیا میں اماں کولوں قرآن سندیاں 10 پارے مینوں یاد ہو گئے نے یہ حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ حضرت خواجہ صاحب دی ماں کہندی ہے پتر نماز پڑھیا کر کی پڑھیا کر بولو اچھی ذرا نماز پڑھیا کر اما نماز پڑھیے کی لبدا ہے اس ویلے تازہ تے دیسی گھی والی پراٹھی روٹی اس ویلے دا بڑا وزن سی بڑے مہنگائی سے اس ویلے یعنی اس دور کے اندر دیسی گھی کا مل جانا غریبا لوگوں ہوں تو ڈالڈا بھی نہیں ملتا ڈالڈا بھی 1 نمبر نہیں ڈالڈا بھی 2 نمبر جڑی قوم ڈالڈے وچ بھی آلو پائے جڑی قوم زہر بھی ملاوٹ والی دے جڑی قوم پہلے دودھ پانی پاوے تو ہن پانی دودھ پاوے کوئی ایک چیز خالص لے آؤ پھر کہندے مولویو تسی خالص دین بیان نہیں کرتے اور جو تسی سانو کھوانا ہے وہی باہر آنا ہے شکر پڑھو پھر بھی قرآن و سنت بیان کرنے والے علماء تمہیں ملے ہیں بیٹا اللہ تازہ روٹی کھلاتا ہے دیسی گھی والی حضرت مدرسیوں پڑھ کے آن مسلح بشان نماز پڑھن اما آپے روٹی پکا کے الماری وچ رکھ چھڑے الماری کھولن روٹی موجود چند دن گزر گئے ایک دن اما جی کدے کم لئی دور چلیاں گئیاں تے یاد نہ رہا جدو یاد آئی کہندے نے اللہ آج میرا بھرم رکھ لے یہ سارا کچھ میں اسے لئی کر دی سا تاکہ میرا پتر تیرا بن جائے تیری ذات تے یقین ہو جائے جی آج روٹی نہ ملی تے میرے بیٹے دا یقین اٹھ جائے گا کہ نماز پڑھن وچ کچھ بھی نہیں لبدا دعا منگ چھڈی واپس آئے پوچھیا بیٹا روٹی ملی سی اما روٹی تے ملی سی پر عجیب کبیت سی پہلی والی روٹی دا ذائقہ ہور سی آج جڑی کھادی ہے ذائقہ ہور ہے آپ کہندیاں نے بیٹا پہلے میں رکھ دی سا جدو ماوا اللہ نال انج کال ملان پہلے میں رکھ دی سا اج اللہ رکھی ہے تے دنیا دی روٹی تے جنت دی روٹی وچ فرق ہوندا ہے حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ آپ دا جدو انتقال ہویا آپ نے وصیت کی تھی میرا جنازہ او پڑھاوے جس وچ 3 شرطاں ہون ایک تے دی تکبیر اولا کدی قضا نہ ہوئی ہوئے ایک دی تہجد دی نماز کدی قضا نہ ہوئی ہوئے تے تیسری بڑی سخت شرط ہے جدو دا بالغ ہویا ہے کدی او دی اکھ کسی غیر محرم دے چہرے تے نہ پئی ہوئے ہاں ہن ماشاءاللہ او پیر ہی نہیں جنیاں عورتاں مرید ہون اے فیس بک تے تسی سوشل میڈیا تے دیکھدے ہو عورتاں ڈانس کر رہی ہیں مرشد پاک بیٹھے عورتاں نچ رہی ہیں مرشد بیٹھے عورتاں پیر نو آ کے سجدہ کر رہی ہیں مرشد بیٹھے
حتیٰ کہ اللہ میں معاف کرے، میں سٹیج تو بیان نہیں سی کرنا چاہیے، عورتاں مرشد دے گلے لگ رہی ہیں بے پردہ، یہ بھی پیر ہے نا تو پھر دنیا سے کوئی پیر نہیں، سارے ہی نے۔ اے پیر نہیں ککڑ چیرے، اے رحمان دا بندہ نہیں شیطان دا بندہ ہے۔ ناراض ہو گئے ہو یار تسی؟ کیا یہ جو پیر چاہیے نے جڑے اپنے مریدیاں کو لتاں گٹوان؟ بے پردہ مریدیاں نال کوئی گل نہیں، تیریاں دھیاں بہناں نے نہیں۔ خدا کے لیے بچو، یہ راہبر نہیں راہزن ہیں۔ یہ شراب کی بوتل پہ زمزم کا لیبل لگا ہوا ہے، یہ کوئی مرشد نہیں، یہ کوئی پیر نہیں۔ بچو ان راہزنوں سے، ان عورتوں کو بھی سمجھاؤ جڑیاں کدی جھولے لال، کدی شہباز کلندر تے کدی سلطان باؤ تے کدی بابے فرید دے دربار سے عورت دا قبر تے جانا منے۔ عورت قبرستان کی زینت نہیں، عورت میلے ٹھیلے کی زینت نہیں، عورت گھر کی زینت ہے۔ وہاں کنجریاں ناچ رہی ہیں جی، بابے اور پہنچے ہوئے نے جہنم وچ، ڈانس ہو رہے ہیں، بزرگ پہنچ، بڑا بابا ہے۔ کیوں؟ باس جدو ناچ گانا ہوتا ہے سامنے کنجریاں نچدیاں نے، بابے اور بڑے نوٹ سٹتے نے، بابے دے پیو دے نے، تسی دتی آؤ تے وہ سٹیاں۔ اے کون ہے جی؟ بابا ٹوٹیاں والی سرکار، بابا ٹافیاں والی سرکار، صدقے ہو بابے، بابا ٹالی شاہ، ککر شاہ، بسوڑی شاہ۔ یہ تو میں کہنا سیدہ نو چاہیے جا کے عدالت کیس کرن تے ککر بھی شاہ ہوندے نے، ٹالیاں بھی شاہ ہوندیاں نے۔ ناراض ہو گئے تسی یار؟ وہ ٹالی شاہ ہوندی ہے؟ ناراض ہو گئے۔ ایماندار نہ دسو، ٹالی آل رسول ہے، ککر وان تے پھر سید کی یہ علامت نہیں۔ سید کی آنکھ میں حیا ہوتا ہے، سید خوبصورت ہوتا ہے، سید سخی ہوتا ہے، سید بد عقیدہ نہیں ہوتا۔ اوے نبی دا خون اولی ہوے خون رسول، اے خون رسول غیرت ہوندی ہے، غیرت۔ یہی وجہ ہے کہ میرے پیر حسین نے کرب و بلا میں حضرت زینب سے کہا تھا، ہائے ہائے، زینب کے سامنے پتہ کیا پڑا تھا؟ دودھ نہیں پڑا، سیب نہیں پڑے، سونا چاندی نہیں پڑا، زینب کے خود 2 لال ٹکڑے ہوئے پڑے، زینب کے بھتیجے ٹکڑے ہو گئے، بھانجے ٹکڑے ہو گئے، سیدہ زینب کے بھائی ٹکڑے ہو گئے۔ اور حضرت حسین کہندے نے میری بہن میں بھی جان لگا، مہربانی کری اے چادر تیرے سر تو نہ اترے، بے پردہ نہ ہوئی، تیری آواز خیمے تو باہر نہ جائے۔ منصور آباد جمعہ سنن والے تے جمعہ پڑھن والے جے تیری سبحان نہ نکلے پھر میں سیدہ فاطمہ دی بیٹی دا جملہ سناواں۔ کہندیاں نے جا ویرا رب رکھا تیرا، جڑی تیری ماں ہے اوہی میری ماں ہے، جڑا تیرا بابا ہے اوہی میرا بابا ہے، جڑا تیرا نانا ہے اوہی میرا نانا ہے، جڑا تیرا ویر ہے اوہی میرا ویر ہے۔ تو زہرا دا دودھ پیتا ہے میں بھی زہرا دا دودھ پیتا ہے، تو علی دا پتر ہے میں علی دی بیٹی ہاں، تو مصطفیٰ دا نواس ہے میں مصطفیٰ دی نواسی ہاں، تو حسن دا ویر ہے میں حسن دی ہمشیر ہاں۔ جا میدان دے اندر میدان نانے دے دین دی کنڈ تو نہ لگن دئی، خیمے وچ نانے دے دین دی کنڈ میں نہ لگن دے سا۔ رہ گئی ہے چادر، رہ گئی ہے چادر، رہ گئی ہے چادر، اے کدی نہیں اتر دی، کیوں اے عمر دی آنکھیں لگ کے اللہ سانو پوائی ہے۔ ہائے ہائے
عمر دی غیرت دا سوال ہے۔ آپ کہیں گے یہ مولوی صاحب یہ جملہ کہاں سے نکال لیا؟ یہ پردہ آیا سی حضرت عمر دے مشورے نال۔ میرے عنوان نے انشاءاللہ محرم میں اجازت ہوئی تو پھر آپ بیان کریں گے انشاءاللہ۔ یہ سید تھے، سب کچھ لٹ گیا، خون رسول کی ایک خاتون بے پردہ ہو کر باہر نہیں آئی، کسی خاتون نے اپنے سر کے بال نہیں کھولے۔ خواجہ مختار الدین کاکی کا جنازہ سامنے پڑا ہے، وصیت ہے وہ پڑھا ہے جس کی تکبیر اولیٰ قضا نہ ہوئی ہو، تہجد کی نماز قضا نہ ہوئی ہو، اور اس کی آنکھ کسی غیر محرم کے چہرے پر نہ پڑی ہو، یہ سب تو بڑا اوکھا مسئلہ ہے۔ بازار جاندے ہاں اور آپ دے جنازے دے اندر اس وقت ریل گڈیاں دا دور نہیں، بساں دا دور نہیں، کاراں دا دور نہیں، پیدل چلدے سن یا بیل گاڑیاں ہوندیاں سن یا اونٹاں دے سفر ہوندے سن۔ اس زمانے وچ حضرت خواجہ مختار الدین کاکی رحمت اللہ علیہ دے جنازے دے اندر 15,000 محدث شامل ہوئے، 50,000 قرآن دے قاری شامل ہوئے، 80,000 ناظرہ قرآن والے شامل ہوئے، باقی لوگاں دی تعداد ہی کوئی نہیں، کیونکہ کی محمد سے وفات نے، محمد سے وفات نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفات نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں، ہزاراں دا اجتماع، لکھاں دا اجتماع، کسے نو جرت نہیں کہے جی میرے اندر اتن شرطاں موجود نے۔ شام پہ گئی، اچانک اس وقت دا سلطان اعظم حضرت شمس الدین التمش اگے آیا، کہنے لگا خواجہ صاحب یہ 3 چیزاں میں اپنے واسطے بخشش لئی سنبھال کے رکھیاں سن، کسے نو میری نہ نیکیاں دا پتہ کوئی نہیں سی، صرف لوگی مینوں بادشاہ دے نام تو جان دے سن، صرف شمس الدین دے نام تو جان دے سن، صرف التمش دے نام تو جان دے سن، صرف فرمان روا دے نام تے جان دے سن، صرف مینوں اپنی سلطنت دا مالک سمجھ دے سن، کسی نو پتہ نہیں سی میں تہجد بھی پڑھنا، کسی نو پتہ نہیں سی میں با جماعت نماز بھی پڑھنا، تکبیر اولیٰ بھی قضا نہیں ہوئی، کسی نو پتہ نہیں سی میں اپنی اکھاں دا بڑا خیال کرنا، جاندی باقی تو میرا راز کھول کے چلے آئے، جے نہ کھولنا تے کی سی پر ہن کی کراں، جے راز چھپاواں تے تیرا جنازہ کوئی نہیں پڑھا سکدا، جنازہ پڑھاواں تے راز آیا ہو گیا۔ اے اس ویلے دے بادشاہ بھی ہوندے سن تے اللہ دے ولی بھی ہوندے سن۔ ذرا کون ہے انہوں حضرت سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کہندے نے، یہودیاں نے سازش کی تھی، یہودی اج دی سازش نہیں پہ کر دے لانتی، اج مسجد اقصی تے بیت المقدس تے فلسطین والے تے ظلم و ستم دے پہاڑ نہیں پہ توڑ دے، اے بڑی دیر دے بدمعاش نے، اے بڑی دیر دے اسلام دے دشمن نے، ایویں نہیں سی عمر کے کمار کے مدینے چو کڈیا۔ اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، یہودیت عیسائیت جزیرہ عرب سے نکل جائے۔ حضرت معاویہ نے انج دی ٹھوکر ماری، 1300 سال رلدے رہے،
یہودیت کدے ٹک نہ سکی، اے چھوٹا جہا ایک مسلمانہ دی غفلت دی بنیاد تے ٹوٹا اسرائیل میں اثر کیتا ہے۔ مولانا جارمن فاروقی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے میں ایک جہاز سفر کر رہا تھا، میرے لگ یہودی بیٹھا، اس وقت بڑا مربی مولوی یہودیاں دا، میں انہوں کیا کہ اسلام میں سے سب سے زیادہ نفرت آپ کو کس سے ہے؟ یہودی سے پوچھا، بات سننے والی ہے، اس نے کہا امیر معاویہ سے۔ یہودی نے کہا مجھے امیر معاویہ سے دشمنی ہے۔ یہودی نے کہا یار تسی یہ پریشان ہو گئے جی میں یہودیاں تو ساڈا گھر سانجھ ہے۔ وہ بندہ بولے جدا یہودیاں نال کوئی تعلق نہیں، وہ بولے جدا معاویہ نال تعلق ہے۔ انہوں نے کہا کیوں بھائی آپ کو امیر معاویہ سے کیا دشمنی ہے؟ اس نے آپ کا کیا بگاڑا؟ اس نے کہا مولوی صاحب وہ ساڈے پلے رکھے کی ہے، سانو اس جہاں ٹھوکرا تے انج دے تھپڑ مارے نے، در بدر کر دیتا امیر معاویہ نے۔ سینکڑوں سال گزر گئے اج تک سڈے قدم نہیں جمے، دھکا معاویہ نے لایا ہوا ہے۔ یہ یہودی بڑے ظالم ہیں، انہیں سازش کی تھی کوئی طریقہ لایا جائے مسلمانہ کو ایک دولت جدا نام جسم محمد۔ یہ یہودی بھی سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑی دولت مسلمانوں کے پاس اس کا کیا نام ہے؟ حضرت بولو یار ذرا صلی اللہ کھل کے صلی اللہ۔ اور یقیناً قسم کھا کے کہتا ہوں میرے پاس سب سے بڑی جو دولت ہے اس کا نام محمد ہے۔ میری دنیا بھی محمد، میرا دین بھی محمد، میرا ایمان بھی محمد، میرا وجدان محمد، میرا سب کچھ محمد صلی اللہ۔ جن کا ایمان ہے کہ درود شریف پڑھنے سے 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور درود حضور کے روضے پہ پہنچایا جاتا ہے، وہ ذرا جھوم کے کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ ہے اللہ کے ولی۔ یہودیوں نے سوچا کہ یہ دولت مسلمانوں سے کسی طریقے چھین لی جائے، ابو بکر و عمر اور کملی والا ان کے جسموں کو وہاں سے نکال دیا جائے۔ مدینے آئے، بڑے لمبے لمبے چولے، ہاتھ سے تسبیح نہیں تسبیح، اور بڑے جناب اللہ دیاں ضرباں، بڑی شکل مومنہ، سخاوت دے دریا چلا دیتے، دیگا پک رہی ہیں، لنگر پک رہی ہے، لوگ کھا رہے۔ مکان انہوں نے لیا ہے، اس مکان دے ذریعے انہوں نے سرنگ کھودنی شروع کی تھی، اور پہنچ دے حضور دے روضے تک پہنچ گئے۔ بالکل حضور علیہ السلام دے قدماں دے نشان ظاہر ہو گئے، ان تک پہنچ گئے۔ رات نو بادشاہ نور الدین زنگی ستا ہے۔ ساڈے بادشاہ مینوں خواب آندا ہے، راتی مینوں خواب ٹرمپ ملیا سی۔ اج کل دے صدر بنے دا اوکھا نام ہے، مینوں نام نہیں آندا۔ جو بائیڈن کی بلا ہے، جو بائیڈن سن وہ ملیا سی، سن برطانیہ دا ویزا ملیا سی، سانو فلاں ملیا سی۔ لیکن اس زمانے دے بادشاہ جدو سوندے سن تے خواب وچ حضور ملدے سن۔ جڑا اچھی سبحان اللہ کہے میں دعا کراں گا خواب وچ حضور ملنا، جڑا ہور چ کہے میں دعا کراں گا اج رات مل جان، جڑا ہور چ کہے میں دعا کراں گا نبی دے روضے تے جائے۔ لو بھی تہاڈا میرے تے بڑا شکوہ رہندا ہے کہ مولوی صاحب جمعہ لیٹ کر دیندے نے، 2 بج گئے نے، تقریر میں چھڈن لگا تے ایندا جمعہ ایتھوں شروع کراں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔